امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ساؤتھ ایشیا میں جو پہلی ڈسکشن یا جو پہلی کال ہے وہ انہوں نے کی ہے، نریندر مودی سے بات ہوئی ہے ان کی۔ دوسری طرف اگر ہم بھارت میں دیکھیں تو کبھی انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ جو آتے ہیں وہ آ کر وہیں سے واپس نکل جاتے ہیں، اور نہ صرف واپس نکل جاتے ہیں، جاتے جاتے وہ یہ بھی بول دیتے ہیں کہ ان کا ڈی این اے تو بھارتی ہے۔ جو دنیا کا انٹرسٹ ہے وہ اس ٹائم انڈیا میں ہی ہے، وہ مارکیٹ بہت زیادہ ہے، مارکیٹ بہت بڑی ہے اکانومیکلی بھی، اور ویسے بھی آپ دیکھ لیں وہ لوگ ہم سے، ان کا لٹریسی ریٹ بھی ہم سے زیادہ ہے۔ کہ پرائم منسٹر مودی جو ہے وہ اپنا فرسٹ وزٹ وائٹ ہاؤس کرنے جا رہے ہیں، اور جو گفتگو ہوئی ہے کل پرائم منسٹر مودی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، اس کو وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ بڑی پروڈکٹیو یہ گفتگو تھی، پروڈکٹیو ڈسکورس تھا۔ It's all about China۔ پاکستان کو تو ظاہری بات ہے چائنا کے مقابلے میں پاکستان تو کچھ نہیں امریکہ کو دینے والا، انڈینز بہت کچھ دیں گے، انڈینز کو جو کہیں گے وہ دیں گے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ جو ڈیلز انڈیا کے لیے امریکہ دے رہا ہے وہ پاکستان کے لیے تو نہیں ہے، تو پاکستان کیوں چائنا کو چھوڑے؟ When Americans will look Pakistan from the lens of Middle East or from the lens of Afghanistan or from the lens of China، تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ it should be changed؟ اس کو چینج ہونا چاہیے، اس مائنڈ سیٹ کو چینج ہونا چاہیے سر جی۔ لیکن وہ کیا ہے کہ وہ بھی چینج نہیں کرنا چاہتے، وہ ہمیں دیکھنا چاہ رہے ہیں اسی طریقے سے جہاں سے وہ پرانے انداز سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ چیز پاکستان کو بڑی پریشان کرتی ہے۔ پاکستان کی معیشت بڑی کمزور ہے، ہماری سیاسی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے لوگ یونائٹڈ نہیں ہیں، ہمارے مسلم امہ کے ساتھ رسائی نہیں ہے، بہت سارے مسائل ہیں جو ہم لوگ پیچھے رہ رہے ہیں نا۔ ٹیرف کا مسئلہ ہے انڈیا اور امریکہ کا۔ امریکہ کے جو صدر ہیں ٹرمپ، وہ ایون بڑے سخت الفاظ استعمال کر چکے ہیں انڈیا کے حوالے سے، انہوں نے ایبیوزر کہا اس کو جہاں تک ٹیرفز کا تعلق ہے۔ انڈیا اور امریکہ کی کوئی 118 بلین ڈالر کی ٹریڈ ہے، ان کا ٹریڈ والیوم جو ہے انڈو یو ایس وہ 118 بلین ڈالر ہے پر ایئر۔ اس کے علاوہ پھر پیسیفک ریجن میں انڈیا کا جو رول ہو سکتا ہے امریکہ کے ساتھ، جو اس کی پارٹنرشپ ہے کوڈ کے حوالے سے، وہ ڈسکس ہوا۔ پھر امریکن جو سیکورٹی ملٹری اکوپمنٹ ہے اس کی بات ہوئی، تو وائڈ رینجنگ ڈسکشنز ہوئیں۔ اب وجہ اس کی ایک یہ ہے کہ انڈیا اور امریکہ بہت قریب آ چکے ہیں، کیونکہ چائنا اس وقت امریکہ کا مین فوکس ہے، اور چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ نے ایک انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ بنائی ہے۔ پاکستان جو ہے وہ اس پوری ایکویشن میں کہیں پہ بھی فال نہیں کرتا، پاکستان کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی۔ اب امریکہ نے افغانستان سے اپنے آپ کو ڈس انگیج کر لیا ہے، بلکہ لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ امریکہ جو پاکستان کو کچھ امداد دیتا تھا وہ بھی وقتی طور پہ معطل کر دی گئی۔ اس میں کچھ تقریباً 5 جو انرجی پروجیکٹس ہیں وہ بند ہو گئے ہیں کیونکہ امداد معطل ہو گئی۔ پھر ایمبیسڈرز کو اسپیشل گرانٹس ملتی تھیں جو کہ یہاں پہ ہماری کلچرل ہیریٹیج کو محفوظ بنانے کے لیے استعمال کی جاتی تھی، وہ بھی امداد جو ہے وہ بھی سسپینڈ کر دی گئی ہے۔ تو پاکستان کے حوالے سے کوئی اتنی امید افزا خبریں نہیں ہیں، انڈیا کے حوالے سے ڈیفینیٹلی ہیں۔ تو اب ایک ریاست جس کا پاسپورٹ جو ہے وہ دنیا میں 4th ورسٹ پاسپورٹ ہو، جس کے شہریوں کو برادر ہمسایہ ممالک جو ہیں، برادر ممالک بھی ویزا دینے سے انکار کر دیں۔ امریکہ تو بہت دور کی بات ہے، امریکہ، آسٹریلیا، یورپین ملک، وہ بہت دور کی بات ہے۔ آپ کو تو یو اے ای جانے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، عمان جانے کے لیے، کویت جانے کے لیے، مطلب جہاں یہ حالات ہو جائیں وہاں پہ پھر آپ کے لیڈرز کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے اور آپ کے ایک عام آدمی کی کیا وقت ہوگی؟ تو
बात ये है कि मुल्क कमज़ोर हो जाए तो फिर हर कोई एक कमज़ोर मुल्क को उसी नज़र से देखता है और फिर ट्रीटमेंट भी वैसे ही होता है। ये वीज़ा इस वजह से नहीं दे रहा ना, उधर जाकर ये देखें कि पासपोर्ट एक बनाते हैं, ठीक है, एक आम बंदा इधर देख लें कोई इधर मार्केट में बैठे हुए हैं बेकारी, हमारे जैसे पाकिस्तानी जो स्कैमर वो सबसे पहले तो उनका वीज़ा लगवाएंगे, दुबई जाके उनकी कंपनी ओपन करेंगे सबसे पहले, उधर से लोन रिसीव करेंगे। अब बेचारा बेकारी है, उसको ना तो स्किल का पता, ना कोई वीज़े का, ना कैसे मतलब प्रूव करवाना अपना जो भी है लोन वगैरह। हमारे पाकिस्तानी जो इधर से उठाते हैं बंदे को, उधर लोन इम्प्रूव कराते हैं, ठीक है, उधर जाकर फिर स्कैम कर देते हैं। इस वजह से पाकिस्तान की स्ट्रीट ख़राब